سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ روزے کو اہمیت ایمان والا دے گا، رمضان کو ادب ایمان والا دے گا، رمضان کا احترام ایمان والا کرے گا، روزہ ایمان والا رکھے گا، اللہ کا ڈر اور خوف جس میں ہوگا وہ ایمان والا ہوگا۔ اس لیے خطاب ایمان والوں سے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف مشقت والا کام تمہارے اوپر ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی امت ایسی نہیں آئی، کسی نبی کا کوئی امتی ایسا نہیں آیا جس پر اللہ نے روزے کو فرض نہ کیا ہو۔ تعداد میں فرق تھا، اوقات میں فرق تھا، لیکن روزہ سب پر تھا۔ تو اس لیے کہا یہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی۔ اور علماء مفسرین نے لکھا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں اصل میں اشارہ اور تسلی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی امتیوں کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ تم تسلی رکھو، اس لیے کہ یہ مشقت صرف تمہارے اوپر نہیں آئی ہے بلکہ یہ پہلوں کے اوپر بھی یہی حکم تھا، اس لیے یہ شفقت اور تسلی کا معنی اس کے اندر نکلتا ہے۔ اور کہا کہ اتنا بڑا عمل جب ہوگا، اللہ کے لیے بھوک برداشت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے، اپنی خواہشات سے رکو گے، ساری حلال چیزیں موجود ہیں، پھر بھی تم اپنے آپ کو روک کر رکھو گے، اس پر ملے گا کیا؟ اللہ جل شانہ نتیجہ اور جزا اور بدلہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ جب تم روزے کو روزہ سمجھ کر اور اللہ کی عبادت سمجھ کر اور روزے کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جب تم اس عمل کو پورا کر لو گے تو پھر اللہ جل شانہ تمہیں تقوی کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دے گی۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقرب، محترم اور عزت والا، کمال والا، برتری والا سب سے زیادہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ روزہ آئے گا تقوی سے، تقوی سے اللہ کا قرب آئے گا، تقوی سے اللہ کے ہاں مقام ملے گا، تقوی سے اللہ خوش ہوگا، تقوی سے اللہ جل شانہ راضی ہوگا، اور تقوی سے اللہ وہ نعمت دے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا وہم اور گمان گزرا ہے۔ اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ فرمایا کہ اللہ نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب شام کے وقت افطاری کے اندر وہ پانی کا گھونٹ اٹھاتا ہے، وہ پانی جب اس کے حلق سے نیچے جاتا ہے اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ رب کی رحمت اور نعمت کے اوپر الحمدللہ دل کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ خوشی اور جذبات صرف اس کو پتہ ہے جو روزے کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کر کے جب شام کے وقت اللہ کی اس نعمت کو منہ سے لگاتا ہے پھر اس کے دل سے رب کی تعریف نکلتی ہے۔ فرمایا اس وقت تمہیں اللہ خوشی دیتا ہے، وہ خوشی دنیا کے اعتبار سے ہے، اور حضور فرما رہے ہیں وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ایک خوشی تمہارا رب تمہیں اس وقت دے گا جب جنت کا ماحول ہوگا، جنت کا سما ہوگا، اولیاء، اتقیاء، انبیاء سارے موجود ہوں گے، اور سارے کے سارے اس وقت رب کے دربار
دربار کے اندر پیش ہوں گے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، اللہ جل شانہ مہربان ذات اس وقت اپنی مہربانی کی انتہاؤں کے اوپر ہوں گے، رب کی طرف سے رضا کے اعلان ہو چکے ہوں گے، رب کی طرف سے جنت کے دروازے کھل چکے ہوں گے، رب کی طرف سے دسترخوان بچ چکے ہوں گے، رب کی طرف سے طرح طرح کی نعمتیں، اس کے اندر مشروبات اور کھانے لگ چکے ہوں گے۔ اور فرمایا اس وقت اس روزہ دار کے لیے ایک خوشی کا سما یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ اس روزہ دار کو اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ دو فرحتیں، لذتیں، نعمتیں اللہ نے روزہ دار کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور روزہ دار کوئی کم نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ آپ ایئرپورٹ کے اندر ایک وی آئی پی لاؤنج اور گیٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف وی آئی پی داخل ہو سکتے ہیں، عام بندہ اس راستے سے جا نہیں سکتا ہے۔ میرا رب نے روزہ داروں کے لیے جنت کے سارے دروازے ہے ہی وی آئی پی کے لیے، 8 دروازے۔ اب جنت میں جو داخل ہوگا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اولین اور آخرین کے مجمع میں رب جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں، قیامت والے دن اس سے بڑا وی آئی پی کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا مقرب اور عزت والا کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی احترام والا ہو نہیں سکتا جس کے لیے رب جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ لیکن وہاں پر بھی تخصیص ہے، وہاں پر بھی ایک وی آئی پی گیٹ ہے، وہاں پر بھی ایک وی آئی پی انٹری ہے جو اللہ نے روزہ دار کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ احادیث اور صحیح حدیث کے اندر، بخاری شریف اور مختلف روایات کے اندر محدثین نے اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک دروازہ رکھا ہوا، اور اس دروازے کا نام فرمایا کہ باب الریان ہے۔ ریان کا معنی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ریان عربی میں پیاس بجھانے کو کہتے ہیں۔ رب نے دروازہ وہ رکھا جس کا نام ریان ہے۔ ریان کا معنی جس سے پیاس بجھے۔ روزہ دار نے یہاں روزہ رکھا، رب کے لیے پیاس کو برداشت کیا، رب کے لیے اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالا، رب کے لیے گرمی کے اندر روزے کو برداشت کیا۔ آج اللہ کی طرف سے اعلانات ہیں، رب نے دروازہ بھی وہ انتخاب ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب باب الریان سے یہ روزہ دار داخل ہوگا، اور آگے حضور فرما رہے ہیں کہ اس روزہ دار کے علاوہ کوئی اور عمل والا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جب روزہ دار داخل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ اس دروازے سے انٹر ہو جائے گا پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں محسوس ہوگی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر سوال ہوگا جنت میں مشروبات، جنت کے وہ مہر لگی ہوئی شراب، وہ رب کے ہاتھوں سے دی ہوئی شراب، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اپنے رب کے ہاتھوں سے پینے کے جو جام ہیں پھر وہ کیسے پئیں گے؟ تو بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ جنت میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے۔ پیاس تکلیف دیتی ہے، بھوک تکلیف دیتی ہے۔ جنت کا جو پانی اور جنت کا جو پینا ہوگا وہ صرف اور صرف لذت کی وجہ سے ہوگا، پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جنت کا کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا، صرف لذت کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو ہر قسم کی تکلیفوں سے پاک کر دیا ہے۔